أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are doing well. First of all, I would like to thank you for supporting me so far. The motive of my channel Unique Deen is to spread the knowledge of Islam, motivate and inspire the Muslims all over the world towards Islam. I would be grateful if you support me heartfully and help me to spread the knowledge of Islam as far as you can. As the Prophet ﷺ said, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً, convey from me even one verse, as it is the only deed which can last even after we die. So without any delay, let's start our video and please watch till the end. اب ایک بات یاد دلا دوں جو ہمارے نبی نے کی تھی علیہ السلام، اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کا رزق دیا ہے. کھانا بھی رزق ہے، کپڑے بھی رزق ہیں، گھر بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، کمائی بھی رزق ہے، حلال کمائی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے. یہ تمام رزق کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. ہدایت بھی رزق ہے. ان تمام ارزاق میں سے ایک رزق ہے عزت. انسان کی عزت بھی ایک رزق ہے. اب یہ جو رزق ہے، یہ چڑیا کو ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ کیڑے کو ضرورت نہیں ہے عزت کی. اس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، اس کی خیر ہے. چڑیا کو آپ کتے کو بھونکتے رہیں، کتے کو کتا کہتے ہیں، وہ برا نہیں مانے گا. انسان میں عجیب ایک ضرورت ہے کہ اس کا کھانا بھی ہو، پینا بھی ہو، کپڑے بھی ہوں، گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو. عزت نہ ہو اس سے رہا نہیں جاتا. عزت کے ڈر سے انسان اپنی زندگی ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. فزیکلی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پورا جسم ہیلتھی ہے، اگر میڈیکل چیک اپ کرائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس عزت نہیں ہے. مریم سلام علیہا جب موت کی خواہش کرتی ہیں تو کیا کھانے کو نہیں تھا؟ کیا کوئی جسمانی تکلیف تھی؟ نہیں، عزت کی بات ہے. جھوٹ اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ ایک نبی جس کو ہاتھ سے کبھی کوئی ایذا نہیں دیا گیا، ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں دی گئی، اور انبیاء اور رسول کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اتنی تکلیفیں دی گئی ان کے ماننے والوں کو، ان کو اتنی ایذا پہنچائی گئی کہ وہ رونے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم سے پہلے جو ایمان لائے تھے ان کو آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا تھا، ان کو کاٹ دیا گیا تھا، ان کو جلایا گیا تھا. اس طرح کے ٹارچر ہوئے لوگوں کے ساتھ. لیکن یہاں فزیکل ٹارچر کی بات نہیں ہو رہی. یہاں آپ کی عزت النفس، جو آپ کی اپنی عزت ہے نا، انسان اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. پتہ ہے اس کی ہمیں قدر اتنی کیوں ہے؟ یعنی اپنی جان سے زیادہ اس کی قدر کیوں ہے؟ وہ اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عزت دی. اللہ تعالیٰ نے خود دی آدم کی اولاد کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. ہمیں خود سے نہیں ملی، ہماری اپنی طرف سے نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور جب وہ کوئی ہم سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی تکلیف اور تکلیفوں سے کہیں زیادہ ہے. کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہو، کسی کی توہین کی گئی ہو، کسی کے بارے میں جھوٹ بولے گئے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کھانا نہیں کھا رہا، پی نہیں رہا، یہی جسمانی ضروریات بھول گیا، جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھول گئے، کیونکہ یہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی عظیم حدیث ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے دوران ان کو کعبے سے اتنی محبت تھی وہ کعبے سے بولنا شروع ہو گئے. جب آپ کسی چیز سے محبت ہو تو آپ اس سے بولتے بھی ہیں نا، تو کعبے سے وہ بولنا، ہم کلام ہو گئے کعبے سے. کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما اعظمکی ما اطیبکی ما اطیب ریحکی ما اعظمکی ما اعظم حرمتکی. کیا عظیم ہے آپ، کیا عظیم ہے آپ کی حرمت، آپ کا مقام، کیا خوب ہے آپ، کیا خوب ہے آپ کی ہوا. پھر کہتے ہیں واللہ والذی نفسی بیدہ، میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، خدا کی قسم کھاتا ہوں. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی، ایک مسلمان کی عزت، اس کی حرمت خدا کے ہاں آپ کی حرمت سے زیادہ ہے. میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، ایک دوسرے مسلمان کی عزت آپ کی عزت سے زیادہ ہے خدا کے ہاں، وہ اس کی حرمت اور آگے ہے. مالہ و دمہ و ان نظن بہ الا خیرا، اس کا مال، اس کی مال کی حرمت، اس کے خون کی حرمت،
اور کہ اس کے بارے میں صرف اچھا خیال کیا جائے. یہ اللہ کو کعبے سے زیادہ عزیز ہے. اب آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے, اگر آپ کبھی خیال میں بھی آ سکتا ہے کوئی مسلمان کعبے کی بے حرمتی کرے گا؟ دماغ میں بات ہی نہیں آتی کہ ہو بھی سکتا ہوگا کہ کوئی مسلمان کعبے کی بے حرمتی کرنے کو تیار ہو. لیکن کبھی دماغ میں خیال آتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کی بے حرمتی کرے, اس کی عزت کی دھجیاں اڑائے. اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا زیادہ عزیز ہے؟ مسلمان کی عزت. سبحان اللہ. يا إلهي أنت ربي